اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس کے مقدس گھر میں اس کی عبادت، اس کی بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جنوری کی 22 تاریخ ہے اور آج سے 4 دن کے بعد ہمارے ملک کا یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے منایا جائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی کتنی عظیم ترین نعمت ہوتی ہے آزادی، جسے آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے دین پر عمل کرنا ہو، مسجدیں ہوں، مدارس ہوں، عبادت گاہیں ہوں، دین سیکھنا ہو یا سکھانا ہو یا دین کی دعوت اور تبلیغ ہو، یہ آزادی ہی کی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام آزادانہ طریقے سے ہمارے ملک میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا موجودہ حکمران وہ بھلے کتنا ہی فرعون بننے کی کوشش کرے، لیکن ہمارے ملک کے قانون اور دستور یہ ان کی ایسی مجبوری ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ آزادی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کبھی ہم سے چھین نہیں سکتے۔ اور یہ آزادی جو ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم نے عطا فرمائی ہے، یہ لگ بھگ 1 صدی تک جاری رہنے والی جد و جہد کے بعد 1857 سے شروع ہوئی ایک کوشش، اور اس کوشش کا جو پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ سن 1947 میں عطا فرمایا ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت پاک پیش کی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آیت نمبر 75 ہے تو 76 اور 77 بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، کسی امت کو، کسی خاص علاقے میں یا ملک میں بسنے والے لوگوں کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور پھر وہ قوم اس نعمت کی جب ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائی ہیں۔ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت کا کہ اس وقت اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ بھی ہماری قوم سے تھا، کیونکہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سے محسوس کرتے تھے جو آج ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے حکومت کرنے کا مزہ چکھا ہوا ہے اور حکومت ہم نے مسلمانوں سے چھینی ہے، تو انہیں سب سے زیادہ ڈر بھی مسلمانوں سے تھا کہ دوسرے آزادی کے لیے ان کی بنسبت کم کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ پہلے بھی ان کے ماتحت تھے، لیکن مسلمان چونکہ صدیوں سے حکومت کر رہے تھے، اس لیے انگریزوں کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا کہ اگر انہوں نے اپنا حق سمجھتے ہوئے دوبارہ سے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی کوششیں انہوں نے کی، جد و جہد انہوں نے کی، تو سب سے زیادہ خطرہ ہمیں انہی مسلمانوں سے ہوگا۔ اور ان چیزوں کو وہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی۔ ہندوستان میں بسنے والے اکثریتی طبقے کو ہمارا دشمن بنایا، جس کی دشمنی کا نظارہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں 2 چیزیں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، ہمارے لیے بحیثیت مسلمان آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد ہیں ہم، اور آزاد ہر لحاظ سے اور ہر جہت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد رکھا ہے۔ یعنی ہم آزاد ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آزاد ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا چاہیں تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روکے گا نہیں۔ دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔
قرآن پر عمل کرنے کے لیے خود آزاد ہیں اور قرآن کی جانب دوسروں کو بلانے کے لیے بھی ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس آزادی سے تب سے لے کر اب تک جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ ہم نے اجتماعی طور پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے نہیں اٹھایا۔ ایک قوم تو وہ تھی، یعنی ہمارے ہی قوم کے لوگ، جنہوں نے کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرا ملک لے لیا، وہ تو پھر بھی سیف ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ہم اس ہندوستان میں جہاں اکثریتی طبقہ آج ہمیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہم نے اللہ کے پیغام کو ان تک نرمی کے ساتھ پہنچا کر کے جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے جو ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے، یہ جو ہمیں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والا عذاب موب لنچنگ کی صورت میں کبھی نظر آتا ہے، کہیں لڑائی جھگڑے اور دنگوں کی شکل میں نظر آتا ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ایک چیز تھی آزادی جس کی قدر و قیمت ہم نے آج تک نہیں سمجھی اور آگے بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دوسری چیز یہ کہ جب ملک لگ بھگ 1 صدی کی جد و جہد اور محنت کے بعد آزاد ہونے لگا، جس میں لاکھوں علماء حق کا خون پانی کی طرح بہایا گیا، لکھنؤ سے لے کر کے دہلی تک علماء کرام کے لاشوں کو لٹکایا گیا پیڑوں پر، اتنی عظیم ترین قربانی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی تو اس وقت ایک سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہو گیا کہ کہیں انگریز چھوڑ کر کے اس ملک کو جا تو رہا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثریتی طبقے کو دیکھتے ہوئے کہیں ان کے دھرم کے مطابق اس ملک کے قوانین کو نہ ترتیب دے دیا جائے۔ جو آج یہاں کا لا ہے، سیکولر ملک ہے، سیکولر کنٹری ہے، تو اس وقت جب یہ لا بنا نہیں تھا، یہ قانون اور یہ دستور بنا نہیں تھا، اس وقت ہمارے لیے دوسرا پہلے سب سے بڑا جو ہمارے لیے معاملہ تھا وہ آزادی۔ جب آزادی ملنے لگ گئی، اب یہ نظر آ گیا کہ آج نہیں تو کل آزاد ہو جائیں گے، تو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثریتی طبقے کو دیکھ کر، تعداد زیادہ ہے انہیں دیکھ کر کے کہیں ان کے دھرم کے حساب سے اگر قانون بنا دیا گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ دوسرا خطرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس کی کرم فرمائی دیکھیں کہ اس نے ہمیں آزادی بھی عطا فرمائی، اور اکثریتی طبقے کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لینے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین کے دستور کے سائے میں آنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھا۔ ہمارے ملک کا قانون ایسا بنایا گیا، لیکن ہمیں نہ اس کی قدر ہوئی، ملک کے قانون اور دستور کی بھی قدر نہیں ہوئی، اور اپنی آزادی کی بھی قدر نہیں ہوئی۔ اور جب یہ حالات ہوتے ہیں تو ہم اس کو شاید محسوس بھی نہ کر پائیں، جو لوگ اس وقت زندہ رہے ہوں گے وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی رہی ہوگی۔ اب جب ان پر کچھ گزرتی رہی ہوگی تو اب اس کو قرآن سے ملا کر کے دیکھیں کہ ایسے حالات میں جب برے حالات آ جائیں کسی قوم پر تو لوگ کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے چونکہ انسانوں کی جو طبیعت ہے وہ ایک جیسی ہے، جب مصیبت آئے گی تو سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور جیسے ہی مصیبت دور ہوگی، جیسے ہی خطرہ ٹل جائے گا، اور جیسے ہی اطمینان اور سکون محسوس کرے گا انسان، تو یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے گا۔ تو اس وقت جو معاملات ہوئے اسے اب قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ہمیشہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں، اور قومیں محکوم ہوتی رہی ہیں، ان کے اوپر حاکم قومیں مسلط ہوتی رہی ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہر بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ جس نے کبھی مسجد کا دروازہ نہ دیکھا ہو وہ بھی مسجد کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ سے جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، جس نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھایا ہو، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنی عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنی بھلائی کا سوال کرتا ہے۔ تو یہی ہوا ہمارے ساتھ، جو لوگ اس وقت رہے ہوں گے۔
انہوں نے کیا کہا؟ یہ قرآن، یہ پوری قوم کی یہ داستان ہے، ہمیشہ قومیں اسی طرح سے کرتی رہی ہیں۔ تو زبان کیا ہوتی ہے جب مصیبت آتی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے عہد کرنے لگ گئے۔ جب لگا کہ اب آزادی کی نعمت نہیں ملے گی، غیر مسلم اکثریت طبقہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، یہ تو ہمیں پیس کر نچوڑ کر رکھ دے گا، تو پھر اللہ سے عہد و پیمان کرنے لگے۔ وہ جو 5 وقت تو دور کی بات ہے، جو جمعہ بھی نہیں آتے تھے، وہ تہجد کے لیے بھی مصلی پر کھڑے ہونے لگے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور اللہ سے عہد کرنے لگے۔ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور کیا کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے کریم رب، اگر تو ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے۔ اب اس کے فضل کی بہت سی شکلیں ہیں، آزادی کی شکل میں اگر تو ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، اپنی نعمت عطا فرمائے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ سے یہ گویا کہ اقرار کرنے لگے، عہد لینے لگے، اور اللہ سے وعدہ کرنے لگے قسمیں کھا کھا کر کے کہ اگر تو نے ہمیں جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور تیری راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے اور نیک بندے بن جائیں گے، تیری راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، متقین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ، یہ انسانوں کی طبیعت ہے۔ اب اگلی آیت یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 76 ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اب اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے۔ اب پوری قوم کھڑی ہو جائے اور مرد عورت بوڑھے جوان بچے ہر کوئی بس ایک ہی دعا اگر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنے گا؟ اس نے دعا سنی۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا فضل عطا فرمایا، آزادی دے دی، اور آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں اپنا آزاد گھر دے دیا، آزاد ٹھکانہ، آزاد رزق دے دیا، آزادی کی شکل میں بڑی نعمتیں عطا فرما دی۔ بخیلوا بہ، تو پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا فضل عطا فرما دیا، بخیلوا بہ، تو وہ بخیل ہو گئے۔ بخیل ہو گئے ہر لحاظ سے، صرف مال خرچ کرنے کے لحاظ سے نہیں، اعمال کے لحاظ سے بھی بخیل ہو گئے، اخلاق کے لحاظ سے بھی بخیل ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی بخیل ہو گئے، ہر لحاظ سے بخیل ہو گئے۔ بخیلوا بہ وتولوا، اور پھر گئے وہم معرضون، وتولوا وہم معرضون، اور منہ پھیر لیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جس رب سے وعدے کیے تھے، جس سے عہد کیا تھا، جس سے دعائیں مانگی تھی، جس سے آزادی کے لیے بھیک مانگی تھی پوری قوم نے، جب اسی رب نے آزادی عطا فرما دی اس ملک میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے، ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس دستور کا فائدہ اٹھاتے، اور محض اپنے گھر کی 4 دیواری میں بند ہو کر کے نہ بیٹھ جاتے، بلکہ اللہ کے دین کے پیغام کو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ کم از کم اپنے پڑوسی تک تو پہنچاتے، کم از کم اپنے ساتھ ملنے جلنے والے تک تو اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے دین کو پہنچاتے، لیکن نہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا پوری قوم نے اجتماعی طور پر توڑا، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، وہ خانقاہ والے ہوں، وہ مدرسے والے ہوں، وہ مسجد والے ہوں، وہ عام لوگ ہوں یا خاص لوگ ہوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ دین کی دعوت کتنی دی جا رہی ہے۔ تو اجتماعی طور پر پوری قوم نے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا معاملے کو، اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اور بخیلوا بہ وتولوا وہم معرضون، بخل کیا اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر کر کے اس راستے سے ہی ہٹ گئے۔ محسوس ایسے ہوا کہ یہ جیسے معاذ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں سزا کیا دیا ہے اس نے۔ میں نے ان آیتوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آپ اسے دیکھیں اپنے ملک کے تناظر میں، اور اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داریوں میں غور کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں عذاب کیا دیا ہے، جو ہم سے منہ پھیر لینے والے ہیں، ہم نے انہیں عذاب یہ دیا ہے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بڑے دعوے کرتے رہیں، یہ نیکوکار ہونے کے نعرے لگاتے رہیں، انہیں جو اعمال کرنا ہے یہ کرتے رہیں، لیکن چونکہ انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور وعدہ خلافی انسان سے نہیں اللہ کے ساتھ کی ہے۔
مخلوق کے ساتھ نہیں خالق کے ساتھ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیا، منافق بن گئے۔ اکثریت کے زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، اکثر کا حال یہ ہو گیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اجتماعی طور پر۔ اب نفاق ہی کا اثر ہے کہ پوری قوم کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو پا رہی ہے، بکھرے ہوئے ہیں تنکوں کی طرح۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیا۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اور یہ نفاق باقی رہے گا قیامت تک، یہ جائے گا نہیں، چونکہ وعدہ خلافی اللہ سے ہوئی ہے، وعدہ خلافی اللہ سے کی گئی ہے۔ صرف اس کے ازالے کی بس ایک ہی شکل ہے کہ جو وعدہ خلافی کی گئی ہے اس وعدے کو پھر سے وفا کیا جائے۔ جس اللہ سے بھیک میں اور دعاؤں میں آزادی مانگی تھی اس آزادی کی قدر کرنا سیکھا جائے، ورنہ تو یہ یوم جمہوریہ منانے والے ہر روز جمہوریت کا جنازہ نکالتے ہیں، اسی دہلی میں نکالیں گے جمہوریت کا جنازہ اور انسانیت کو جلائیں گے، اور شام کو جلا کر کے انسانوں کی بستیوں کو، مسلمانوں کی بستیوں کو آگ لگا کر کے صبح جا کر کے لال قلعے پر جھنڈا پھہرائیں گے اور جمہوریت کا جشن منائیں گے۔ تو ان سے تو کوئی وفا کی امید نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم سب نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفاق پوری قوم میں پیدا کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی گئی اس کے نتیجے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، جو انہوں نے ہم سے وعدہ خلافی کی، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، وفا نہیں کیا، اور جو انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے جرم میں، اس جرم کی سزا ہم نے انہیں یہ دی ہے کہ ان کے دلوں میں اجتماعی طور پر ہم نے نفاق پیدا کر دیا ہے۔ اب نفاق اس قدر ہے کہ ایک ہی مسجد میں جمع ہوں گے، ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، بالکل ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہوں گے، لیکن دل ایک نہیں ہوں گے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نفاق جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں، بس آخری بات فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک سے یہ معلوم ہوا کہ عہد شکنی کرنا، عہد کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ عہد کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، اس کی وجہ سے اس آیت کریمہ سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ کبھی بھی کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ منافقت پیدا فرماتا ہے، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ منافق ہو کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر پوری قوم کو سوچنا ہے، اور اس کی نظیر ہمیں نظر آتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ اور آپ اپنی پوری قوم میں دیکھیں کہ کتنا وعدہ آدمی کرتا ہے کہ یہ کام میں آج کر دوں گا، اور اس کا آج جو ہے 1 مہینہ بعد تک نہیں آتا ہے، ابھی شام کو آپ کو یہ کام کر کے دے رہا ہوں، اور اس کی شام ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو وعدہ خلافی جو ہماری قوم میں رائج ہے، جھوٹ بولنا رائج ہے۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ جب بھی کبھی اس سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے گا، یہ منافق کی علامت ہے، جس کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں لوگ کتنی جلد اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور کتنی جلد اپنی اوقات پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی جو ساری علامتیں ہماری پوری قوم میں پائی جا رہی ہیں، اس علامت سے اگر بچنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب واپس پلٹ کر کے آنا ہوگا۔ یہ مسجد کے دروازے یوں ہی کھلے ہوتے ہیں اور اذان یہی والی اذان ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے لوگ نظر نہیں آتے کسی نماز میں۔ کیا یہ اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوتے جب ابھی عصر کی اذان ہوگی؟ کیا صرف آپ اس جمعہ کی اذان جو ہوتی ہے اس وقت کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، باقی کے لیے کچھ اور ہو جاتے ہیں؟ وہ لفظ میں نہیں بولنا چاہتا۔ تو اس اپنے عمل پر توجہ کریں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جواب صحیح دے سکے، تو بس یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، اب کتنے سال زندگی کے گزریں گے، کون سا وقت آئے گا، کس وقت کا انتظار ہے، کس دن کا انتظار ہے،
کہ میں تب سدھروں گا، فلاں رات آئے گی تو توبہ کروں گا، نہیں، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ نیا سال شروع ہوا ہے، ظالم کا ظلم بند نہیں ہوگا، یہ معاملات اسی طرح سے جاری رہیں گے اور زندگی اسی طرح سے چلتی رہے گی، بس آپ اپنی اس قوم پر، اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے اتنا معمول صرف بنا لیں کہ جس معاملے میں بھی اللہ کی نافرمانی نظر آتی ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، اس سے دور ہو جائیں، اللہ کی جانب دوڑ پڑیں، اللہ کی جانب رجوع کریں۔ جس طرح آپ یہاں پر موجود ہیں ابھی جمعہ کی نماز میں، اس طرح سے 5 وقتہ جب اللہ کی جانب سے بلایا جاتا ہے، آپ کو صدا دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی، تو جس طرح ابھی چل کر کے آئے ہیں کوشش کریں کہ اس وقت بھی دوڑ کر کے آئیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے درد دل کا اظہار کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو اور مجھے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔